بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام جاگتے رہنے کے ساتھ آپ کا ہوسٹ میاں عمران حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں سینئر کالم نگار اور تجزیہ کار ظہیر کتانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم۔ ظہیر کتانی صاحب نے سینکڑوں کالم لکھے ہیں اور کافی سارے کالم، تقریباً 80% کالم جو انہوں نے لکھے ہیں اس میں سے بہت زیادہ جو انہوں نے پیشن گوئیاں کی تھی وہ سچ ثابت ہوئی اس میں، اور کافی عرصے کے بعد ایسے کالم تھے جن کی پیشن گوئیاں سچ ثابت ہوئی۔ ایک کالم کے حوالے سے آج ان سے بات کریں گے جو انہوں نے آج سے 11 سال پہلے یہ کالم لکھا تھا۔ ظہیر کتانی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ظہیر کتانی صاحب، 16 جنوری 2010 کو آپ نے ایک کالم لکھا تھا، پاکستان، افغانستان، ایران، چین اور شیاطین۔ اس کالم میں جو کچھ آپ نے لکھا تھا اس میں سے کافی ساری پیشن گوئیاں سچ ثابت ہوئی ہے۔ سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو یہ بتائے کہ اس کالم میں ایک لفظ آپ نے بار بار استعمال کیا ہے جو ہمارے اسکرین پہ ناظرین کو بھی نظر آ رہا ہے، شیاطین ثلاثہ۔ شیاطین ثلاثہ کیا ہے ہمارے ناظرین کو پہلے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں عمران صاحب بہت شکریہ اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دینے کا۔ یہ شیاطین ثلاثہ 3 ممالک کو کہا گیا۔ شیاطین ثلاثہ کا مطلب ہے بھارت، امریکہ اور اسرائیل۔ ان کو میں نے اپنے الفاظ میں شیاطین ثلاثہ کہا ہے۔ تو ان شیاطین ثلاثہ کی ریشہ دوانیاں خصوصاً مسلمانوں کے خلاف جاری رہتی ہیں، تو ان کو میں نے شیاطین ثلاثہ لکھ کے ان کی ریشہ دوانیوں کا ذکر کیا ہے اس کالم میں۔ اچھا کتانی صاحب، اس کالم میں جو آپ نے لکھا تھا اس میں سب سے پہلے میں آپ سے یہ سوال کروں گا، جو آپ نے لکھا تھا کہ امریکہ افغان طالبان سے مذاکرات کرے گا، یہ 2010 میں آپ نے لکھا تھا، حالانکہ اس وقت ایک جنگ چل رہی تھی افغان طالبان اور امریکہ اور نیٹو افواج کے درمیان، بہت شدید گمسان کی جنگ تھی۔ تو آپ نے آج سے 11 سال پہلے لکھا تھا کہ یہ مذاکرات کرے گا، تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ دراصل میاں صاحب، افغانستان وہ ملک ہے جس کے خلاف کوئی بھی، اس سے پہلے رشیا نے بھی چڑھائی کی ہے، کوئی بھی سپر طاقت جو ہے وہ وہاں کامیاب نہیں ہو سکی۔ تو یہ بڑی عام بات ہے اور سامنے نظر آنے والی بات ہے۔ میں اس کو کوئی بہت گہری تجزیہ کاری بھی نہیں سمجھتا کہ امریکہ نے بھی بالآخر وہاں فیل ہونا تھا، اور افغانستان میں ہر سپر طاقت کے فیل ہونے کی جو خاص وجہ ہے وہ یہ ہے کہ افغانوں کو بجٹ نہیں بنانا پڑتا۔ افغان اپنے گھر سے کھانا کھا کر اگلے وقت کا کھانا اپنی چادر کے ساتھ باندھ کر گھر سے بندوق لے کر نکل پڑتے ہیں۔ ایسی قوم کا کوئی سپر طاقت ایک چھوڑ کر 2 بھی مل جائیں تو وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ بالآخر امریکہ کو بھی مذاکرات کرنے پڑیں گے۔ کتانی صاحب، اسی کالم کے اندر آپ نے ایک اور جگہ پہ ذکر کیا کہ بھارت چین کے بارے میں اپنے جو عزائم ہے وہ عیاں کرے گا۔ جی، دراصل بھارت نے پاکستان اور چین کو کبھی تسلیم ہی نہیں کیا۔ ابھی یہ جو گوادر پورٹ کا معاملات ہیں، اس کے اوپر بھارت چاہتا تھا کہ یہ کام رک جائے، یہ کام نہ ہو۔ تو اس حوالے سے میں نے لکھا ہے کہ 16 جنوری 2010 کو میں نے لکھا تھا کہ اس کے بعد اس کے عزائم کھول کر سامنے آ جائیں گے اور وہ گوادر کے منصوبے کو روکنا چاہتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے لکھا ہے کہ اس کے عزائم سامنے آ جائیں گے، چین کے خلاف، پاکستان کے خلاف بھی، اور یہ گوادر کو روکنے کے منصوبے کو روکنے کی کوشش کرے گا۔ یہ عزائم ہے بیسیکلی اس کے۔ ایک اور جگہ پہ آپ نے پاکستان اور چین کے دفاع سے متعلق آپ نے لکھا تھا کہ پاکستان اور چین کے دفاع سے متعلق چین آئندہ کا منصوبہ بندی تیار کرے گا۔ جی، یہ میاں صاحب یہ بڑا عام نقطہ اپنے اس کالم میں سے نکالا ہے۔ ہم 70 سال سے کچھ پالیسیاں بنا رہے ہیں، اور 70 سال سے ہماری حکومتیں کچھ ڈامانڈول قسم کی پالیسیاں ترتیب دیتی ہیں۔ ان پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان کسی نہ کسی سٹیپ پہ آ کر رک جاتا ہے۔ تو میری تحقیق یہ تھی کہ اس کے بعد اگر ہم نے گوادر کے منصوبے کو کامیاب کرنا ہے تو اس کے بعد چین ایسی منصوبہ بندی کرے گا جس میں پاکستان کو لازمی حصہ دار بننا پڑے گا۔ اس حوالے سے میں نے لکھا ہے کہ آئندہ منصوبہ بندی چین کرے گا
اور پاکستان اس منصوبہ بندی کا عام حصہ ہوگا. اور آپ دیکھ لیں کہ اگلی جتنی بھی منصوبہ بندی ہے 2010 سے لے کے اب تک کی وہ چین نے ہی کی ہے، چاہے وہ دفاع ہے چاہے وہ گوادر ہے، اور پاکستان اس کا ہر جگہ عام حصہ ہے. قطانی صاحب، ایران کے حوالے سے اس کالم میں آپ نے ذکر کیا کہ ایران کا جو شہر زیدان میں بھارت کا ایک قونصل خانہ ہے، وہاں سے ایرانی بلوچستان کو راستہ جاتا ہے. ایرانی بلوچستان پاکستانی بلوچستان سے بھی زیادہ پسماندہ علاقہ ہے. آپ نے اس میں ذکر کیا ہے بھارت ایران میں دہشت گردی کروا کر پاکستان اور ایران کو لڑوانے کی کوشش کرے گا. جی، یہ جنوری 2010 میں نے لکھا تھا کہ 2010 سے 2020 تک کے 10 سالوں کے دوران بھارت کا جو قونصل خانہ ہے زادان میں، وہاں بیٹھ کر وہ ایران میں دہشت گردی کروائے گا اور اس کا الزام پاکستان کو دے گا. تو پاکستان اور ایران کی جنگ کروانے کی کوشش کرے گا. اور آپ نے اس جنوری 2010 کے بعد کے سالوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا تھا جب پاکستان اور ایران کی فوج میں بہت سی ٹینشن پیدا ہو گئی تھی. فوجیں ریڈ الرٹ کر دی گئی تھی دونوں ممالک کی. اس وقت ایران میں دہشت گردی ہوئی تھی، اس کا الزام پاکستان میں ہوا تھا. پھر پاکستان کے اندر ایران میں بیٹھ کر بھارت نے ایران کی سرحد سے پاکستان کے اندر دہشت گرد بھجوائے تھے، اور وہ ایک پکڑا بھی گیا تھا وہ دہشت گرد کلبھوشن یادو. ہاں جی، تو وہ اسی سرحد سے آ کے پکڑا گیا تھا. پھر پاکستان نے ایران کو یہ شکایت جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ آپ نے 2010 میں کالم لکھا تھا اور کلبھوشن بہت بعد میں آ کے پکڑا گیا تھا. ایران کے علاوہ آپ نے افغانستان کے بارے میں بھی لکھا تھا کہ بھارت ایسی شرارت کرے گا جو پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں بھی لڑائی کروائے گا. جی، چونکہ جو افغانستان کی گورنمنٹ ہے، چونکہ وہاں امریکہ کا بیسیکلی امریکہ کا قبضہ تھا عملی طور پہ، اور ایک ڈمی حکومت امریکہ نواز حکومت ادھر بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ بھارت کو بہت زیادہ سپیس دے رہی تھی افغانستان میں. تو بھارت نے اس کے راہ کا اس وقت وہاں پہ ایک قسم کا بہت بڑا اڈا بنا ہوا تھا، اور وہ بار بار یہ چاہتے تھے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ ہو، اور وہ وہاں کے عوام کو بھی بوسٹ اپ کر رہے تھے پاکستان کے خلاف کہ آپ کے خلاف پاکستان نے اڈے دیے ہیں اور پاکستان نے راداری دیا، اور عوام کے دل میں اس طرح نفرتیں پیدا کی جا رہی تھی. ہمارے قبائلی عوام کے اندر نفرتیں پیدا کی جا رہی تھی، اور یہ سب کچھ بھارت ہی کر رہا تھا. اور عین ممکن تھا کہ افغانستان اور پاکستان کی افواج آمنے سامنے آ جاتی، جنگ ہوتی، بلکہ کچھ جھڑپیں بھی ہوئی ہیں. تو یہ سارا بھی افغانستان میں بیٹھ کے راہ اور بھارت ہی کروا رہے تھے. قطانی صاحب، بلوچستان کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ جو کچھ آج بلوچستان میں ہو رہا ہے 2010 میں، بھارت ایسا آنے والے دنوں میں سندھ میں بھی کروانے کی کوشش کرے گا، اور ویسے ہی ہوا تھا. بھارت جتنی سازشیں کرتا ہے وہ پاکستان کے خلاف ہر وقت یہ سازشوں میں مصروف رہتا ہے. تو میں نے اسی لیے اسی تناظر میں لکھا تھا کہ بلوچستان کے اندر بھی وہ یہ سازشیں کر رہا ہے، اور بلوچستان کی علیحدگی کی تحریک کو وہ تقویت دے رہا ہے یا مدد کر رہا ہے، بلوچستان کے لیڈرز کو مدد کر رہا ہے، گمراہ کر رہا ہے ان کو. بلکہ میرے کالم لکھنے کے کوئی 1 سال بعد جنرل مشرف صاحب نے بھی اس کی تصدیق کی تھی. ان کا بیان تھا، ایک جاری بیان میں انہوں نے کہا تھا کہ 1000% یقین ہے کہ بلوچستان کے خراب حالات میں بھارت ملوث ہے. میں نے ان سے سال پہلے لکھا تھا، اور ایسے ہی حالات اس نے سندھ میں بھی کرنے کی کوشش کی، اور اس کے علاوہ جو یہ فرقہ وارانہ اور دوسرے معاملات ہیں ان کو بھی اس نے بوسٹ اپ کیا اور بدامنی پاکستان میں پھیلانے کی کوشش کی. قطانی صاحب، بلوچستان اور سندھ کے حوالے سے تو آپ نے بتا دیا ہے. آپ نے ایک اور جگہ پہ لکھا ہوا تھا کہ ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ امریکہ سے پہلے طالبان سے تعلقات بہتر کرے. یہ آپ نے کیوں لکھا تھا، اور وہ بعد میں کیا ثابت ہوا، وہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں. یہ جنوری 2010 میں اسی کالم میں نے لکھا تھا کہ مجھے چونکہ اس کا ادراک تھا کہ امریکہ بالآخر افغان طالبان سے مذاکرات کرے گا، اور جب امریکہ افغان طالبان سے مذاکرات کرے گا تو کچھ ایسی قوتیں بیچ میں ان مذاکرات میں بیٹھیں گی جو افغانستان میں ہونے والے سارے نقصانات کا الزام حکومت پاکستان کو دیں گی. تو میں نے لکھا تھا کہ امریکہ اور طالبان کے مذاکرات شروع ہونے سے پہلے پاکستان کو چاہیے کہ وہ طالبان سے گلے مل لے، اور کوئی شکوہ شکایت ہے تو ایک دوسرے کی تلافی کر لیں، تاکہ جس وقت امریکہ اور طالبان کے مذاکرات ہوں تو اس وقت پاکستان اس میں مجرم نہیں بلکہ ثالث ہو. اور
اور آنے والے وقت میں ثابت ہو گیا ہے کہ اس پچھلی گورنمنٹ جتنی حکومتیں گزری ہیں انہوں نے اس پر توجہ نہیں دی، لیکن حالیہ حکومت جو ہے پی ٹی آئی کی، انہوں نے ایسا ہی کیا، انہوں نے طالبان سے رابطے کیے، انہوں نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے اور ان کو اعتماد میں لیا، اور پھر پاکستان نے ہی ثالث کا کردار دونوں ممالک کے درمیان ادا کیا، جسے امریکہ نے بھی اور پوری دنیا نے اپریشیٹ کیا کہ پاکستان نے بہت اچھا کردار ادا کیا ہے۔ اگر ہم پہلے طالبان سے نہ ملتے، ہم اپنے گلے شکوے ایک دوسرے سے دور نہ کرتے، تو شاید پاکستان کو یہ موقع نہ ملتا، بلکہ بھارت پاکستان کو افغانستان کا دشمن قرار دے دیتا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج پاکستان کو سراہا گیا پوری دنیا میں اس معاملے کو لے کے۔ آپ نے کتانوی صاحب اس کالم میں چائنا کے حوالے سے ذکر کیا تھا کہ آپ نے لکھا تھا کہ چائنا کو ان سارے معاملات کو ہینڈل کرنے کے لیے مزید 10 سال چاہیے، اور 10 سال کے بعد چائنا خود فرنٹ پہ آئے گا، پاک چین جو دشمن ہیں ان کے آگے وہ فرنٹ پہ آئے گا اور پاکستان ان کو کور دے گا بیک سے۔ یہ آپ نے آج سے 2010 میں لکھا تھا۔ جی یہ اسی کالم میں جنوری 2010 میں نے لکھا تھا کہ چائنا 10 سال کے لیے خاموشی اختیار کرے گا، اور پاکستان کو چائنا نے یہ ڈیوٹی دی ہے کہ وہ شیاطین ثلاثہ کو مصروف رکھے، چائنا اور پاکستان کے دشمنوں کو مصروف رکھے، اور چائنا کو اتنا وقت دے کہ چائنا ان 10 سالوں کے اندر کچھ حیرت انگیز ایجادات کرے۔ یہ میں نے لکھا تھا کہ چائنا ان 10 سالوں کے اندر یعنی 2010 سے 2020 تک کچھ حیرت انگیز ایجادات کرے گا۔ بالکل لکھا تھا کہ ایجادات کا ذکر ہے اس اور جب 10 سال کے بعد یعنی 2020 میں 10 سال پورے ہوں گے، تو جب چائنا سامنے آئے گا، منظر عام پہ خود آ جائے گا، اور چائنا فرنٹ لائن پہ آ کر پاکستان اور چین کے دشمنوں کے ساتھ براہ راست ان سے ڈیل کرے گا، ہتھیاروں کی زبان میں بات کرے گا، تو اس وقت پاکستان چائنا کو صرف کور دے گا۔ اور آپ نے دیکھ لیا ہے 2019 میں جب انڈیا کے جہاز آئے تو ہم نے اس سے پہلے کیوں نہیں ابھی نندن کو پکڑا جی، اور اس سے پہلے ہم نے کیوں نہیں جہازوں کو مارا؟ اس وقت ہمیں گرین سگنل مل چکا تھا اپنے دوست سے، اور اسی لیے پاکستان نے بھرپور طریقے سے اس وار کا جواب دیا ہے۔ پاکستان کو پھر کوئی شک نہیں رہ گیا تھا کہ اگر اب انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ ہوتی ہے تو ہمارا دوست جو ہے وہ ہماری مدد نہیں کرے گا، یہ شک نہیں تھا۔ ہمارے دوست نے ہمیں یہ گرین سگنل دیا تھا۔ اس میں میاں صاحب ایک عام بات ہے، بڑا عام جملہ ہے جو میں اکثر سوچتا ہوں، پاکستان نے جتنے بڑے ہجوم کا دوست رکھا ہوا ہے دنیا میں، یہ بڑی عام بات ہے، اتنے ہی بڑے ہجوم کا دشمن بھی رکھا ہوا ہے۔ یعنی چائنا کی آبادی 1 ارب کوئی 35-40 کروڑ ہے، تو وہ پاکستان کا دوست ہے۔ بھارت کی آبادی 1 ارب اور کوئی 25-30 کروڑ ہے، وہ پاکستان کا دشمن ہے۔ 2 پڑوسی ہیں، 1 ارب سے اوپر کی آبادی والے 2 پڑوسی ہیں، ایک دوست ہے ایک دشمن ہے، دونوں ایک ہی ہجوم کے ہیں۔ ہم نے نہ دوستی میں کمزوری دکھائی ہوئی ہے نہ دشمنی میں کمزوری دکھائی ہوئی ہے۔ دشمن بھی اپنے سے کئی 5 گنا بڑا رکھا ہوا ہے، دوست بھی اپنے سے 5 گنا بڑا رکھا ہوا ہے۔ یہ دنیا میں کئی مثالیں نہیں ملتی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کتانی صاحب کہ اس کے بعد بھی چائنا نے جو ہے نا انڈیا میں گھس کے انڈیا کو مارا ہے، اور اب بھی انڈیا کے کئی علاقوں پہ قابض ہے۔ ظہیر کتانی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ انشاءاللہ آپ سے آپ کے آگے آنے والے جو کالم ہے اور پیچھے جو آپ نے کالم لکھے ہیں ان پہ آپ سے دوبارہ گفتگو کریں گے اگلے پروگرامز میں۔ ناظرین، ظہیر کتانوی صاحب ہمارے ساتھ اگلے پروگرام میں دوبارہ ہوں گے، تو تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ میاں عمران کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔